کل ہم ذکر کر رہے تھے تذکرۃ الاولیاء میں سے رابعہ بصری کا کہ وہ کیا تھیں کہ کعبہ بھی ان کے استقبال کے لیے آ گیا تھا۔ آج اسی کتاب میں سے ایک اور چیز آپ کو سناتے ہیں جو بہت بڑی معروف شخصیت ہیں تاریخ اسلام کی اور خصوصاً تصوف کی۔ پہلے یہ بات یاد رکھیے گا کہ میں صرف پڑھ رہا ہوں، میں تجزیہ نہیں کر رہا۔ تو منصور حلاج، یہ تذکرۃ الاولیاء کتاب اور صفحہ نمبر ہے جی اس کا 254۔ منصور حلاج ہیں جی ایک شخصیت تصوف کی، بہت زیادہ کرامات ہیں ان کی، جو یہ بتاتے ہیں کہ انا الحق کا نعرہ انہوں نے لگایا۔ یہ دیکھیں آپ، فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ لوگ درخت، وہ موسیٰ والے واقعے میں کہ درخت کے اندر سے آواز آتی ہے کہ میں اللہ ہوں، تو لوگ جائز مان لیتے ہیں، اور یہی اگر یہ حسین بن منصور حلاج اگر کہتے ہیں انا الحق کہ میں ہی حق ہوں، تو لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ یہ مصنف یعنی کہ فرید الدین عطار صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب ان کی ایک بڑی زبردست روایت ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ فرماتے ہیں جی کہ آپ نے یعنی کہ منصور حلاج نے 50 سال کے سن میں یہ فرمایا کہ اب تک میرا کوئی مسلک نہیں، لیکن تمام مذاہب میں جو مشکل ترین چیزیں ہیں انہیں میں نے اختیار کر لیا ہے، اور یہ کام کی بات ہے، اور 50 برس 1000 سال کی نمازیں ادا کر چکا ہوں، اور ہر نماز کے لیے غسل کو ضروری تصور کیا ہے، یعنی کہ جب بھی نماز پڑھتے تھے وہ غسل کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں اسی کا متضاد ایک آگے چیز آئے گی، وہ بھی بڑے کام کی چیز ہے کہ منصور حلاج ایک مرتبہ سفر حج میں آپ کے ہمراہ 4000 افراد مکہ معظمہ پہنچے۔ وہاں پہنچ کر آپ ننگے سر اور برہنہ جسم کھڑے ہو گئے، ننگے سر برہنہ جسم کھڑے ہو گئے، اور مکمل 1 سال تک اسی حالت میں کھڑے رہے۔ وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر نماز کے لیے غسل کو واجب تصور کرتے ہیں۔ اب آگے سنیے گا آپ، 1 سال تک کسی حالت میں کھڑے رہے، حتیٰ کہ شدید دھوپ کی وجہ سے آپ کا ہڈیوں تک کا گودا پگھل گیا، یہ جو ہڈیوں کے اندر گودا ہوتا ہے وہ بھی پگھل گیا، اور جسم کی کھال پھٹ گئی۔ اسی دوران ایک شخص روزانہ ایک ٹکیا اور ایک کوزہ پانی آپ کے پاس پہنچا دیتا تھا۔ آپ ٹکیا کے کنارے کھا کر باقی ماندہ حصہ کوزے میں رکھ دیا کرتے تھے۔ اب آئے گی کام کی بات، اور آپ کے استغراق کا یہ عالم تھا، یعنی کہ آپ اتنے ڈوبے ہوئے ہوتے تھے، اس وجد میں ہوتے تھے، یا جو بھی آپ ان کا کہہ لیں، استغراق کے عالم میں ہوتے تھے کہ آپ کے تہ بند کو آپ انڈر ویئر بھی کہہ سکتے ہیں، جانگیا بھی کہہ سکتے ہیں، دھوتی بھی کہہ سکتے ہیں، جو بھی اپنی زبان میں آپ کہیں گے۔ انہوں نے تہ بند لکھا ہے کہ تہ بند میں ایک بچھو نے رہنے کی جگہ بنا لی تھی۔ پورا 1 سال ایک جگہ پر یہ سرکار کھڑے رہے ہیں، اور چلیں ایک اور آگے سن لیتے ہیں۔ یہاں دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں، عبادت اور ریاضت کے دور میں مسلسل آپ کے پاس ایک گدڑی میں زندگی بسر کرتے رہے۔ عبادت اور ریاضت کے دور میں مسلسل آپ ایک ہی لباس میں، گدڑی جسے کہتے ہیں، زندگی بسر کی آپ نے، اور جب لوگوں نے اصرار پر مجبور ہو کر اس گدڑی کو اتارا تو اس میں 3 رتی کے برابر جوئیں پڑ گئی تھیں۔ 3 رتی، ماشا رتی، یہ جو سکیل ہوتا ہے اس کا، انہوں نے تولی ہیں، وہ جوئیں پڑ گئی تھیں۔ یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر نماز کے بعد غسل کیا کرتے تھے۔ اب نیچے ایک لائن چھوڑ کر وہ لکھ رہے ہیں کہ 3 رتی کے برابر جوئیں پڑ گئی تھیں ان کے لباس میں۔
کس شخص نے آپ کے قریب ایک بچھو کو دیکھ کر مارنے کا قصد کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو مت مارنا، کیونکہ 12 برس سے یہ میرے ساتھ ہے۔ اب بندہ کیا کہ میں تجزیہ نہیں کر رہا، میں نے پہلے آپ کو کہا ہے، میں صرف آپ کو سنا رہا ہوں، تجزیہ آپ خود کریں گے کہ محمد علی مرزا صاحب کیوں یہ کہتے ہیں کہ بابے شاعری کوئی نہیں۔ ایسی ایسی کہانیاں کہ آپ ششدر رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے آپ۔ اور ان کے مرنے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، کیونکہ خلیفہ وقت نے انہیں پھانسی کا آرڈر کر دیا تھا۔ یہاں آئے گی یہ، اب پوری روایت میں نہیں پڑھ رہا کیونکہ یہ بہت لمبی ہے، ان کے بہت زیادہ روایات ہیں، میں نے آپ کو چند اشارتاً بتائی ہیں کہ آپ ذرا محظوظ ہو جائیں۔ اب ان کو جب خلیفہ نے مارنے کے لیے کہا تو ایک ایک چیز ان کی کاٹی گئی، تو ہر جو حصہ ان کا کاٹا جاتا تھا وہاں سے ان الحق کی صدائیں بلند ہوتی تھیں۔ پھر جس وقت یہ آپ کی زبان کاٹی گئی تو خلیفہ کو حکم پہنچا کہ سر بھی قلم کر دیا جائے۔ چنانچہ سر قلم ہوتے وقت آپ کہکا لگا کر انتقال فرما گئے۔ آپ کے ہر عضو سے ان الحق کی آواز آنے لگی، یعنی کہ ہر ٹکڑے میں سے آتی تھی آواز۔ پھر جس وقت ہر عضو کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور صرف گردن و پشت باقی رہ گئے تو ان دونوں حصوں سے ان الحق کا ورد جاری تھا، جس کی وجہ سے آپ کو اگلے دن اس خوف سے جلا دیا گیا کہ کہیں مزید اور کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو جائے، اور آخر کار جسم کی راکھ کو دریائے دجلہ، عراق کا علاقہ، میں ڈال دیا گیا، اور اس جب عمل کیا گیا تو وہ سارا دریا سے بھی ان الحق کی صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ اب عجیب قسم کی روایتیں ہیں جی، اور میں تجزیہ نہیں کر رہا کچھ بھی، میں نے صرف پڑھا ہے، کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے۔ جو انہیں ولی کامل یا کچھ بھی مانتے ہیں، اب ہم ان سے کچھ نہیں کہہ سکتے، میں صرف پڑھ رہا تھا۔ چلیں کل آپ کو اس کتاب میں سے کوئی اور ولی ایسے ہی عجیب و غریب واقعات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جی، بشرط زندگی۔ والسلام۔